السلام علیکم بندہ خدا امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہونے کے سبب جیسا کہ ہمارے لیے حکم ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور ہماری امت کو بہترین امت اسی لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ پیغمبروں کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ختم ہو چکا ہے، اور ہم سب کا اس پہ پختہ ایمان اور عقیدہ ہے، اور اللہ پاک اسی عقیدے کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے رخصت کرے، فتنوں سے بچائے۔ تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سلسلہ شروع کر رہا ہوں کہ فضائل اعمال، اسی غرض سے مجھے نہ ہی اپنا نام ظاہر کرنے کی کوشش کرنی ہے اور نہ ہی مجھے کیمرے پہ آنا ہے۔ میرا مقصد صرف اور صرف دین کی بات آن لائن پورٹلز پہ، ڈیجیٹل پورٹلز پہ اپلوڈ کرنا ہے، تاکہ اگر اس کے سبب، اس کے وسیلے سے اگر کوئی کچھ سیکھ لیتا ہے، کچھ جان لیتا ہے، تو وہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا اور میرا بھی چھوٹا سا حصہ دین کے کام میں پڑ جائے گا۔ یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں، کس مصنف کی کتابیں ہیں اور کس سن کی ہیں، کون سے ایڈیشن ہے، اس کا سب میں ہر ویڈیو میں ایک ڈیٹیل ڈسکرپشن دیا کروں گا، تاکہ اگر اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف کسی مسلک کے حوالے سے یا کسی چیز کے حوالے سے ہو تو وہ ڈائریکٹ اس کو اپروچ کیا جائے، نہ کہ مجھے، کیونکہ نہ تو میں عالم ہوں، نہ ہی میں مفتی ہوں، نہ میں کوئی اور پوسٹ رکھتا ہوں، اور نہ میں کسی اور چیز کا دعوے دار ہوں۔ میرا مقصد صرف اور صرف دین کی بات پھیلانا اور آگے بڑھانا ہے۔ اسی سلسلے میں میں اس چینل کا جو ابتدا کر رہا ہوں وہ فضائل تبلیغ کے سیکشن سے کر رہا ہوں، جو آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پہ لکھا ہوا ہے حضرت مولانا المحدث محمد زکریا صاحب۔ یہاں سے میں اس کا آغاز کر رہا ہوں اور کوشش کروں گا کہ میں اس کو مکمل کروں۔ اللہ پاک نے زندگی دی اور میرے اگر اس دوران میں دنیا سے چلا بھی جاتا ہوں تو میری آواز دین اسلام کے لیے ڈیجیٹل فورمز پہ رہے گی۔ مجھے پورا امید ہے کہ یہ میرے لیے ذریعہ نجات بنے گی انشاءاللہ۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر جب ایک چڑیا چونچ میں پانی لا کے ڈال رہی تھی تو دوسرے پرندوں نے کہا اس سے کیا ہوگا، تو اس نے کہا میں اپنا حصہ ڈال رہی ہوں، مجھے پتہ ہے اس سے آگ نہیں بجھے گی لیکن میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں۔ تو اللہ پاک اس کو ہمارے لیے آسان کرے، ممکن کرے۔ میں اس کی کوشش کروں گا کہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ فصل اول میں تبارک اللہ پاک کی بابرکت کلام میں سے چند آیات کا ترجمہ، جنہیں تبلیغ، امر بالمعروف کی تاکید اور ترغیب فرمائی ہے، پیش کرتا ہوں، جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ خود حق سبحانہ تقدس کو اس کا کتنا اہتمام ہے، جس کے لیے بار بار مختلف عنوانوں میں اپنے کلام پاک میں اس کا اعادہ کیا ہے۔ تقریباً 60 آیات تو میری کوتاہ نظر سے اس کی ترغیب و توصیف میں گزر چکی ہیں۔ اگر کوئی دقیق النظر غور سے دیکھے تو نامعلوم کس قدر آیات معلوم ہو، چونکہ ان سب آیات کا اس جگہ جمع کرنا طول کا سبب ہوگا، اس لیے چند آیات ہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اچھا، اس میں جو قرآن پاک کی آیات ہوں گی میں اس کو اسکپ کروں گا اور اس کا ترجمہ پڑھوں گا، تاکہ ویڈیو کی لینتھ مناسب رہے کہ سننے والا اس کو تفصیل سے سن سکے، اور اللہ پاک ہمیں اس کو پڑھنا سننا آسان کر دے، قبول کر دے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کو بلائے وہ اس کی بشارت اور تعریف کا مستحق ہے، خواہ کسی طریق سے بلائے، مثلا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام معجزہ وغیرہ سے بلاتے ہیں، اور علماء دلائل سے، مجاہدین تلوار سے، اور مؤذین اذان سے۔ غرض جو بھی کسی شخص کو دعوت الی الخیر کرے وہ اس میں داخل ہے، خواہ اعمال ظاہرہ کی طرف بلائے یا اعمال باطنہ کی طرف، جیسا کہ مشائخ صوفیہ معرفت
اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، قال اننی من المسلمین، میں اس طرف اشارہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ تفاخر بھی ہو، اس کو اپنے لیے باعث عزت بھی سمجھتا ہو، اس اسلامی امتیاز کو تفاخر کے ساتھ ذکر بھی کرے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی اشارہ فرمایا کہ مقصد یہ ہے کہ اس واعظ، نصیحت، تبلیغ سے اپنے کو بہت بڑی ہستی نہ کہنے لگے، بلکہ یہ کہے عام مسلمین میں سے ایک مسلمان میں بھی ہوں۔ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو سمجھاتے رہیے، کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے اس سے قرآن پاک کی آیات سنا کر نصیحت فرمانا مقصود ہے، وہ نفع رساں ہے، مومنین کے لیے تو ظاہر ہے، کفار کے لیے بھی۔ اس لحاظ سے وہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے مومنین میں داخل ہو جائیں گے اور آیت کے مصداق میں شامل ہوں گے۔ ہمارے اس زمانے میں وعظ و نصیحت کا راستہ تقریباً بند ہو گیا ہے۔ وعظ کا مقصد بالعموم شستگی تقریر بن گیا ہے تاکہ سننے والے تعریف کر دیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص تقریر و بلاغت اس لیے سیکھے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے تو قیامت کے دن اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں، نہ فرض نہ نفل۔ اس کے بعد پھر ایک آیت ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے، ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے۔ معاش تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم دیں گے، اور بہتر انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی تنگی معاش کے رفع فرمانے کا فکر ہوتا تو اس کو نماز کی تاکید فرماتے اور آیات بالا کو تلاوت فرما کر گویا اس طرف اشارہ فرماتے کہ وسعت رزق کا وعدہ اہتمام نماز پر موقوف ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت شریفہ میں نماز کے حکم کرنے کے ساتھ خود اس پر اہتمام کرنے کا حکم اس لیے ارشاد ہوا ہے کہ یہ النفع ہے، تبلیغ کے ساتھ ساتھ جس چیز کا دوسروں کو حکم کیا جائے خود بھی اس پر اہتمام کیا جائے، کہ اس سے دوسروں پر اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اور دوسروں کے اہتمام کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے ہدایت کے واسطے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے مبعوث فرمایا ہے کہ وہ نمونہ بن کر سامنے ہوں تو عمل کرنے والوں کو عمل کرنا سہل ہوگا، اور یہ خدشہ نہ گزرے کہ فلاں حکم مشکل ہے، اس پر عمل کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد رزق کے وعدے کی مصلحت یہ ہے کہ نماز کا اپنے اوقات کے ساتھ اہتمام بسا اوقات اسباب معیشت میں ظاہراً نقصان کا سبب معلوم ہوتا ہے، بالخصوص تجارت، ملازمت وغیرہ میں، اس لیے اس کو ساتھ کے ساتھ دفع فرما دیا کہ یہ ہمارے ذمے ہے۔ یہ سب دنیاوی امور کے اعتبار سے ہے۔ اس کے بعد بطور قاعدہ کلیہ اور امر بد یہی کہ فرمایا کہ عاقبت تو ہے ہی متقیوں کے لیے، اس میں کسی دوسرے کی شرکت نہیں۔ امر بد یہی کہ فرمایا کہ عاقبت تو ہے ہی متقیوں کے لیے، اس میں کسی دوسرے کی شرکت ہی نہیں۔ پھر ایک جگہ ارشاد ہے بیان القرآن میں، بیٹا نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر، اور تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اس آیت شریفہ میں محتم بالشان امور کو ذکر فرمایا ہے، اور حقیقتاً یہ امور اہم ہیں، تمام کامیابیوں کا ذریعہ ہیں، مگر ہم لوگوں نے انہی چیزوں کو خاص طور سے پس پشت ڈال رکھا ہے۔ امر بالمعروف کا تو ذکر ہی کیا کہ وہ تقریباً سب ہی کے نزدیک متروک ہے۔ نماز جو تمام عبادات میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے اور ایمان کے بعد سب سے مقدم اس کا درجہ ہے،
اس کی طرف سے بھی قصداً غفلت برتی جاتی ہے۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو بے نمازی کہلاتے ہیں، خود نمازی لوگ بھی اس کا کامل اہتمام نہیں فرماتے۔ بالخصوص جماعت جس کی طرف اقامت نماز سے اشارہ ہے، صرف غربا کے لیے رہ گئی۔ عمرہ اور باعزت لوگوں کے لیے مسجد میں جانا گویا عار بن گیا۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ضروری ہے کہ خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کرے اور برے کاموں سے روکا کرے، اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔ حق سبحانہ و تقدس نے اس آیت شریفہ میں ایک اہم مضمون کا حکم فرمایا ہے، وہ یہ کہ امت میں سے ایک جماعت اس کام کے لیے مخصوص ہو کہ وہ اسلام کی طرف لوگوں کو تبلیغ کیا کرے۔ یہ حکم مسلمانوں کے لیے تھا، مگر افسوس کہ اس اصل کو ہم لوگوں نے بلکہ ترک کر دیا ہے اور دوسری قوموں نے نہایت اہتمام سے پکڑ لیا ہے۔ نصارہ کی مستقل جماعتیں دنیا میں تبلیغ کے لیے مخصوص ہیں، اور اسی طرح دوسری اقوام میں اس کے لیے مخصوص کارکن موجود ہیں، لیکن مسلمانوں میں بھی کوئی جماعت ایسی ہے؟ اس کا جواب نفی میں نہیں تو اثبات میں بھی مشکل ہے۔ اگر کوئی جماعت یا کوئی فرد اس کے لیے اٹھتا بھی ہے تو اس وجہ کے بجائے اعانت کے اس پر اعتراضات کی اس قدر بھرمار ہوتی ہے کہ وہ آج نہیں تو کل تھک کر بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ خیر خواہی کا مقتضیہ تھا کہ اس کی مدد کی جاتی اور کوتاہیوں کی اصلاح کی جاتی، نہ یہ کہ خود کوئی کام نہ کیا جائے اور کام کرنے والوں کو اعتراضات کا نشانہ بنا کر ان کو کام کرنے سے گویا روک دیا جائے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگ نیک کام کا حکم کرتے ہو اور برے کام سے منع کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ مسلمانوں کا اشرف الناس اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اشرف الامم ہونا متعدد احادیث میں تصریح سے وارد ہوا ہے۔ قرآن پاک کی آیات میں بھی کئی جگہ اس مضمون کو صراحتاً و اشارتاً بیان فرمایا گیا ہے۔ اس آیات شریفہ میں بھی خیر امتی کا اطلاق فرمایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی علت کی طرف بھی اشارہ فرمایا گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت شریفہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایمان سے بھی پہلے ذکر فرمایا، حالانکہ ایمان سب چیزوں کی اصل ہے، بغیر ایمان کے کوئی خیر بھی معتبر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان میں تو اور امم سابقہ بھی شریک تھے۔ یہ خاص خصوصیت جس کی وجہ سے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے متابعین سے امت محمدیہ کو تفوق ہے۔ یہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے جو اس امت کا تمغہ امتیاز ہے، اور چونکہ بغیر ایمان کے کوئی عمل خیر معتبر نہیں، اس لیے ساتھ ہی بطور قید کہ اس کو بھی ذکر فرما دیا، اور نہ اصل مقصود اس آیت شریفہ میں اسی کا ذکر فرمانا ہے، اور چونکہ وہی اس جگہ مقصود بالذکر ہے اس لیے اس کو مقدم فرمایا۔ اس امت کے لیے تمغہ امتیاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مخصوص اہتمام کیا جائے، ورنہ کہیں چلتے پھرتے تبلیغ کر دینا اس میں کافی نہیں، اس لیے کہ یہ امر پہلی امتوں میں بھی پایا جاتا تھا، جس کو وغیرہ آیات میں ذکر فرمایا ہے۔ امتیاز مخصوص اہتمام کا ہے کہ اس کو مستقل کام سمجھ کر دین کے اور کاموں کی طرف سے اس میں مشغول ہوں۔ عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر و برکت نہیں ہوتی، مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ صدقہ خیرات کی یا اور کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کر دینے کی
ترغیب دیتے ہیں اور اس تعلیم و ترغیب کے لیے خفیہ تدبیریں اور مشورے کرتے ہیں، ان کے مشوروں میں البتہ خیر و برکت ہے۔ اور جو شخص یہ کام یعنی نیک اعمال کی ترغیب محض اللہ کی رضا کے واسطے کرے گا، نہ کہ لالچ یا شہرت کی غرض سے، اس کو ہم عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اس آیت میں حق تعالی شانہ نے امر بالمعروف کرنے والوں کے لیے بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے، اور جس اجر کو حق جل جلالہ بڑا فرما دیں اس کی کیا انتہا ہو سکتی ہے۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کیا گیا ہے کہ آدمی کا ہر کلام اس پر بار ہے مگر یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو یا اللہ کا ذکر ہو۔ دوسری احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو نفل نماز، روزہ، صدقہ سب سے افضل ہو؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، ضرور ارشاد فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مصالحت کروانا، کیونکہ آپس کا بگاڑ نیکیوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسا کہ اس طرح بالوں کو اڑا دیتا ہے۔ اور بھی بہت سے نصوص میں لوگوں کے درمیان مصالحت کرانے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اس جگہ اس کا ذکر مقصود نہیں، اس جگہ اس بات کا بیان کرنا مقصود ہے کہ امر بالمعروف میں یہ بھی داخل ہے کہ لوگوں میں مصالحت کی صورت جس طریق سے بھی پیدا ہو سکے اس کا بھی ضرور اہتمام کیا جائے۔ جزاک اللہ۔ جناب، میں نے یہ فصل اول پڑھا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری آواز مناسب لگی ہوگی، الفاظ کی ادائیگی مناسب لگی ہوگی۔ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ آڈینس بڑھے، کیونکہ جب آڈینس بڑھتی ہے تو ہی یوٹیوب ویڈیو کو آگے بڑھاتا ہے۔ اگر آڈینس کم ہوتی ہے تو یوٹیوب اس ویڈیو کو وہیں چھوڑ دیتا ہے۔ میرا مقصد کوئی شہرت نہیں، کوئی نام حاصل کرنا نہیں، صرف دعوت اللہ کو ڈیجیٹل ورلڈ میں، ڈیجیٹل فورم میں جہاں دوسرے مذاہب اتنے آگے ہیں، میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ اسلام کے اس کام میں میرا بھی تھوڑا سا حصہ ڈل جائے۔ آپ لوگ میرا ساتھ دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، میں کوشش کروں گا مزید بہتری کی طرف جانے کی۔ جزاک اللہ، دعا کی درخواست۔